وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن والحديث قدوة وإماما وبأبي حنيفة مسلكا ومذهبا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين حسن يوسف دمع عيسى يد بيزا داري حسن يوسف يد بيزا حسن يوسف دمع عيسى يد بيزا داري أنشي خوبان همدارن دوتو تنها داري درود شريف اللهم صل وسلم كما تحب وترضى جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے فرمایا نحن نقص عليك احسن القصص محبوب ہم بیان کرتے آپ پر آپ کی تسلی کے لیے احسن القصص زیادہ اچھا قصہ اور وہ قصہ حضرت یوسف علیہ السلام اور اس کی بائیوں کا ہے آغاز قصہ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت سردار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے فرمایا وَاذْكُرْ محبوب وہ وقت یاداشت کے قابل ہے
اس وقت کو قرآن کریم کی شیشے میں مطالعہ کر، قرآن کریم میں دیکھ، اس وقت آپ دنیا میں موجود نہیں تھے، لیکن پھر بھی آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا مکمل قصہ معلوم ہے۔ بما اوحینا الیک ھذا القرآن، وحی کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے۔ قرآن کریم میں آپ دیکھ محبوب، وہ وقت یاد کر، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوكبا او ابا جان، یا ابتی، او میرے ابا، ادب کے انداز میں کہا والد سے، حالانکہ یہ یوسف علیہ السلام کی بچپن کا وقت تھا، بچپن کی حالت میں بھی باادب، یا ابتی، او میرے ابا جان، انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر، ابا میں نے خواب میں دیکھا 11 ستارے اور سورج اور چاند کو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا، حضرت یوسف کے سر پر ہاتھ رکھ کر شفقت والا، یعقوب علیہ السلام کو پتہ چلا کہ یوسف نے جو خواب دیکھا ہے وہ قیمتی خواب ہے۔ حضرت یعقوب نے پوچھا، کیف رأیتہما، بیٹا تو نے 11 ستاروں کو اور سورج کو اور چاند کو کون سی حالت میں، کون سے کیفیت میں دیکھا ہے؟ یوسف نے کہا، رأیتہم لی ساجدین، اب میں نے ایسے انداز میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند وہ میری طرف جھک رہے ہیں اور میرے سامنے وہ سجدہ ریز ہے، سجدہ کرتے ہیں۔ یہ خواب میں نے دیکھا، اسی مختصر خواب۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر، یعقوب علیہ السلام کو خواب سے اندازہ ہوا کہ مستقبل میں انشاءاللہ یوسف سے بڑا بندہ بنے گا، اور ڈائریکٹ یعقوب علیہ السلام نے سوچا
کہ بیٹا خیال کرنا منہ پر پتھر رکھ، بھائیوں کے سامنے خواب کو بیان مت کرنا، ایسے نہ ہو کہ تو اس چیز کی شکار نہ ہو جائے، اس گناہ کی جو آسمانوں میں بھی پہلے وہی گناہ ہوا ہے اور زمین میں بھی۔ وہ کون سی گناہ تھا؟ حسد۔ بیٹا مجھے ڈر لگ گیا کہ ایسے نہ ہو کہ تو حسد کی شکار نہ ہو جائے، آسمانوں میں اول یہی گناہ ہوا ہے، ابلیس نے، شیطان نے آدم علیہ السلام کے ساتھ حسد کیا، اور زمین میں بھی اول یہی گناہ ہوا ہے، قابل نے اپنے بھائی حابل سے حسد کیا اور پھر حسد قتل کا سبب بن گیا، بھائی کو قتل۔ یعقوب علیہ السلام نے سوچا اور حضرت یوسف سے کہا، قال یا بنی، بنی لفظ لایا، بنی تصغیر ہے اور تصغیر براہ شفقت ہے۔ قال یعقوب علیہ السلام نے کہا، یا بنی لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے تنہائی میں یوسف سے کہا، یا بنی، او میرے بچے، او بیٹا، خبردار لا تقصص رؤياك على اخوتك، بیٹا اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان مت کرنا۔ ایک بھائی بنیامین، وہ تو سب سے چھوٹا تھا، وہ یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھا، ماں باپ شریک، اسے تو کوئی خطرہ نہیں تھا، لیکن اس کو بھی بیان مت کرنا، وہ چھوٹا ہے، ایسے نہ ہو کہ وہ بڑوں کو نہ بتائے۔ باقی جو 10 بھائی جو باپ شریک تھے اور ماں شریک نہیں تھے، علاتی بھائی، ان کو اپنا خواب بیان مت کرنا۔ کیوں؟ کہ وہ میرے بیٹے، میں پیغمبر ہوں، یعقوب علیہ السلام نے کہا، اور میرا باپ اسحاق علیہ السلام وہ بھی پیغمبر، اور اسحاق علیہ السلام کا باپ میرا دادا ابراہیم علیہ السلام وہ بھی پیغمبر۔ بیٹا یہ آپ کے بھائی جو یہ خاندان نبوت والے ہیں، یہ تعبیر خواب تعبیر رؤیا سمجھتے ہیں، خواب سے ان کو اندازہ ہوگا کہ یہ خواب عظیم و شان خواب ہے اور یوسف سے مستقبل میں بڑا بنے گا
اور ہم اس سے پیچھے رہ جائیں گے، تو وہ آپ کے ساتھ حسد شروع کرے گی۔ حسد کی بیماری جس کو لگتا ہے وہ پھر نہ بھائی کو دیکھتا ہے، نہ باپ کو دیکھتا ہے، نہ بہن کو دیکھتا ہے، نہ رشتہ دار کو دیکھتا ہے، نہ استاذ کو دیکھتا ہے، نہ مرشد کو دیکھتا ہے۔ ایسے خطرناک آگ ہے حسد۔ سبب قتل بھی حسد ہے، سبب کفر بھی حسد ہے، تمام گناہوں کا سبب حسد۔ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا۔ بیٹا خواب بیان مت کرو بھائیوں کے سامنے۔ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، وہ آپ کے خلاف کوئی منصوبہ بنا کر آپ کے قتل کے منصوبہ بنائیں گے۔ اور بیٹا ہے میں نہیں بولتا ہوں کہ بھائی تیرے ازلی دشمن ہے، یہ میں نہیں بولتا ہوں کہ بھائی آپ کے ازلی دشمن ہے، ازلی دشمن اور ہے، دلوں میں دل دماغ میں وسوسہ ڈالنے والا، حسد پر ابارنے والا وہ کوئی اور ہے۔ وہ کون ہے؟ شیطان۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ بیٹا شیطان انسان کے لیے کھلا دشمن ہے۔ شیطان تیرے بھائیوں کے دلوں میں تیرے خلاف وسوسہ ڈالیں گے اور وہ مل کر تیرے خلاف قتل کے منصوبہ بنائیں گے۔ بیٹا فائدہ اس میں ہے کہ منہ پر ہاتھ رکھ، شیخ فریدہ پٹخلد بہتریدہ۔ بیٹا اپنے منہ پر ہاتھ رکھ، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، علی اخوتک۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی تدبیر تھا، لیکن تدبیر جو ہے وہ تقدیر کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔